बात करना चाहूंगा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, क्योंकि जहां पे भी क्रिमिनल का लफ्ज आ जाता है दैट्स मीन कि देयर इज सम क्राइम। और नेग्लिजेंस गफलत जरूर होती है, लेकिन जो गफलत किसी की जान ले जाए तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इंतहाई अफसोसनाक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वहां पे एक मेन होल पे किसी ढक्कन ने एक ढक्कन गायब किया वहां से, जो कि 2 जाने लगी। सादिया के शौहर को किस तरह कानून ने पकड़ा, पुलिस ने जो किया, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, वाजिद बाबा अपने यूट्यूब चैनल वाजिद बाबा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, बात करना चाहूंगा एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, क्योंकि जहां पे भी क्रिमिनल का लफ्ज आ जाता है दैट्स मीन कि देयर इज सम क्राइम। और नेग्लिजेंस गफलत जरूर होती है, लेकिन जो गफलत किसी की जान ले जाए तो वो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। डीसी लाहौर की नाक के नीचे, डीसी लाहौर के दफ्तर से चंद मिनट के फासले पर दाता दरबार के पास उसकी एक्सटेंशन तो सी के ये जो तरक्याती काम जारी था, वहां पे एक मेन होल पे किसी ढक्कन ने एक ढक्कन गायब किया वहां से, जो कि 2 जाने लगी। कहते हैं किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो 2 जाने खा गई, एक दोहरा कत्ल करवा गई, वो खानदान अपना वो लहू किसके हाथ पे तलाश करे। मामला हुआ ऐसे कि ये जो तरक्याती काम जारी है, यहां पे नाजरीन दाता दरबार के पास शोरकोट से आई फैमिली, एक खातून और उस 24 साल सादिया और उसकी नन्ही कली रिदा फातिमा मेन होल की नजर होगी। इंतहाई अफसोसनाक, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, से पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट जरूर किया करें, फेसबुक पेज वाजिद बाबा है उसे भी फॉलो कर लें। जहां पे भी रहें, जिस खित्ते में भी रहें, अल्लाह मियाँ आपको महफूज रखे। क्योंकि ये जो सानिया हुआ है, ये जो दुर्घटना घटी है, ये किसी भी अगर ये देखा जाए तो ये ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे इजराइल को खुली छूट दे दी गई है और खुली छुट्टी मिल गई है। जहां पे जिस खानदान की 2 जानें चली गईं, वहां पे दूसरी तरफ मामलात किस तरफ गए, क्या हुआ, सादिया के शौहर को किस तरह कानून ने पकड़ा, पुलिस ने जो किया, वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि आर्टिकल 4 उसका पार्ट ए ये कहता है कि कोई ऐसा एक्ट नहीं होना चाहिए जो किसी की जिंदगी, किसी की लिबर्टी, उसके जिस्म, उसकी इज्जत और उसकी प्रॉपर्टी के मुनाफी हो, कि उसके बरक्स हो। कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि जो उसके लिए डेट्रीमेंटल हो, जरर रसा हो। अगर कोई भी काम आपने करना है तो इन अकॉर्डेंस विद लॉ करना है, कानून के दायरे में रह के करना है, कानून के दायरे से बाहर जाके नहीं करना। जहां पे जाने चली गई वहां पे ऐसा लग रहा था कि वो एक मिसाल है, कहते हैं जी कि कुत्ते पीछे ना भजो, कानून देखो। तो यहां पे भी ऐसा ही हुआ कि जहां पे एक खानदान दुहाइयां दे रहा है, वो शख्स कह रहा है कि आप इस मेन होल को देखें कि इसके अंदर मेरी नन्ही कली चली गई है, उसकी मां भी गिर गई है। लेकिन होता ये रहा कि वहां मुसलसल
کتے کے پیچھے بھاگتے رہے. وہ ڈائریکشن لی گئی جو ڈائریکشن لی نہیں جانی چاہیے تھی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہاں پہ کیا پراپر لائٹ کا انتظام تھا, پراپر میئرز اڈاپٹ کیے گئے, پراپر وارننگ سائن بورڈ لگائے گئے, اس کو کارڈن آف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا. میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی بڑی مشینری ہوتے ہوئے, لوکل ایڈمنسٹریشن ہوتے ہوئے, یہ اتنا بڑا سانحہ کیسے پیش آیا. اور دوسری طرف جب میں نے یہ انٹرویو سنا اس کے شوہر کا, تو میں بڑا تعجب کا شکار ہوا. بات یہ ہے کہ غلام مرتضیٰ نے یہ بتایا, جب میڈیا سے بات کی تو اس نے بتایا کہ پولیس نے میرے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا, مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ڈنڈوں سے, بیلٹوں سے. میں ایک طرف تو وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میری بیوی, میری بچی اس مین ہول میں گر گئی ہے, جہاں پہ ریسکیو والے آ کے یہ کہتے ہیں, میونسپل کارپوریشن والے یہ کہتے ہیں کہ یہ 1.5 فٹ دا ہولے گا, دے اندر انسانی باڈی نہیں جا سکتی. بات یہ ہے کہ ایک شخص اس چیز کا بار بار کہہ رہا ہے. ہم کہتے ہیں کہ آپ 15 پہ جھوٹی کال کریں گے تو آپ کے خلاف کاروائی ہوگی, اور ہم نے کاروائی ہوتے دیکھی, پرچے ہوتے دیکھے. تو یہاں پہ جب ایک شخص پیٹ رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ میری بیوی, میری بچی اس مین ہول میں گری ہے, تو اس طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کہیں جا تھوڑی رہا ہوں, میں کہیں بھاگ تھوڑی رہا ہوں. تو عجیب دوہرا معیار قانون کا کہ ایک غریب شخص جب اپنی دہائی لے کے آپ کے پاس آئے, قانون کے پاس جائے, تو قانون اسے ہی مجرم بنا دیتی ہے. جب ایک طاقتور قانون کے پاس جاتا ہے تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان میں نہیں, یہ دنیا کا قانون ہے, دنیا میں ہی ایسا ہوتا ہے. اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ناظرین کہ یہ ظلم کا معاشرہ نہیں چل سکتا, ظلم کا معاشرہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ ایک ظالمانہ فعل ہے, یہ بہت کنڈیمیبل ہے کہ آپ ایک شخص جس کی بیوی, اس کی بچی اس کی آنکھوں کے سامنے اسرائیل کے کنٹرول میں چلی گئی, لقمہ اجل میں چلی گئی, اس کے سامنے گر گئی, اور وہ بار بار کہہ رہا ہے جتنا آپ نے اس کی پروب, اس کی انکوائری پہ لگا دیا, اتنا اگر اس وقت بر وقت کارروائی کی جاتی اس کے کہنے پہ تو ہو سکتا ہے وہ جان بچ جاتی. لیکن ایسا نہیں کیا گیا, اور صرف اس چیز پہ زور ڈالا گیا. اور اس کے بعد ایسی زرد صحافت کی گئی, ایسی زرد باتیں کی گئی, ایسی عجیب سی بھونڈی خبریں چلائی گئیں جن پہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی خبر چلے تو پیکا ایکٹ کا اطلاق ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پیکا ایکٹ کا اطلاق کس پہ ہوگا, کس پہ ہوگا, کس طرح ہوگا. تو یہ صورتحال پہلی بات تو یہ پیدا ہی نہیں ہونی چاہیے تھی, اور اگر یہ پیدا ہو بھی گئی تھی تو اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے ایک پراپر مربوط پلان بنانا چاہیے تھا. اب میں یہ کہوں گا کہ جو اس تمام واقعے سے پہلے کے اور واقعے کے بعد کے ایل کریکٹرز ہیں, انہیں قانون کے کٹہرے میں, قانون کے دائرے میں لایا جانا چاہیے, اور انہیں سخت اور کڑی سزا ملنی چاہیے. اس ڈی سی کو اس ڈی سی شپ پہ نہیں رہنا چاہیے, اس اے سی کو اس ایریا میں نہیں رہنا چاہیے, ٹیپا والوں کو نہیں رہنا چاہیے, ڈی جی ایل ڈی اے کو کوشچن مارک کیا جانا چاہیے, کیونکہ ایک بہت بڑی غفلت ہے. میں نے یہ کہتے ہوئے سنا چیف منسٹر پنجاب کو, کیونکہ اس موقع پہ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ اگر یہ بچی اور یہ لڑکی, یہ عورت, اس کی ماں اگر ہمارے خاندان سے ہوتی تو پھر کیا ہوتا, کیونکہ جان تو جان ہے. لیکن یہاں پہ اب ہمیں یہ ہے کہ ہمیں خفت بھی نہیں ہوتی, ہمیں سبکی بھی نہیں ہوتی اس چیز پہ. جس طرح ہم قبضہ
آرڈیننس کے حوالے سے فیصلے دے رہے ہیں، یہاں بھی ہم نے ویسے فیصلہ دے دیا۔ تو ناظرین یہاں پہ بات صرف یہ ہے کہ کیا آئین آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کے خامد کو پکڑ لیں اور پھر آپ اس سے عجیب و غریب سوال کریں کہ تو اپنی بڈی نو آپ ہی اغوا کر لیتا، کسی رکشے والے نے ٹور دیتا؟ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ کے پاس اگر اختیارات ہیں، آپ کے پاس اگر آپ وردی پہنے بیٹھے ہیں تو کم از کم جذباتیت کو بھی سامنے رکھا کریں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا، اس لیے اس سانحے کی جتنی مذمت کی جائے، جتنا کہا جائے کہ یہ سانحہ ایک کوشچن مارک ہے، داتا دربار جہاں ہزاروں افراد سلام کرنے آتے ہیں تو وہاں پہ، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے جی وہ پارکنگ والے کی غلطی تھی، پارکنگ کی اجازت وہاں پہ اگر آپ نے دی ہے تو آپ وہاں پہ جو چیزیں کرنے والی تھیں وہ نہیں کی گئیں، جو سیفٹی میئرز اڈاپٹ کرنے والی تھی وہ نہیں کی گئیں۔ ناظرین دل خون کے آنسو رو رہا، اور میں درخواست کروں گا حکومت وقت سے، ایڈمنسٹریشن سے، ایگزیکٹو سے کہ براہ کرم، براہ مہربانی ایسے سٹیپ لیے جائیں جو کہ آپ کی، ہماری جان و مال کا تحفظ کیا جا سکے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔